ہیں فریاد امتی جو کرے حال سبحان زار اللہ۔ میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اور سوال یہ ہے کہ امتی کس حال میں ہے، امتی کہاں سے درود پڑھ رہا ہے، اور امتی کیا کر رہا ہے۔ یہ کچھ سوالات ایسے ہیں کہ کیا ان چیزوں کی خبر حضور رکھتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ حضور تو وفات پا چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ تو اس وقت کی بات ہے، صحابہ کرام کی واقعات اور یہ سب چیزیں۔ تو مجھ سے کیا فرماتے ہیں کہ کوئی امتی کہیں سے پکارے یا رسول اللہ کہے تو اس وقت بھی کیا فرماتے سبحان اللہ، کیا سوال کیا آپ نے۔ میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ہیں؟ ذاتی طور پر، جی جو آج بھی ریاض الجنہ میں سرکار کے قدموں میں بیٹھ کر سرکار کی مبارک نگاہوں سے اپنے دلوں کا تزکیہ کرواتے ہیں، اللہ، چونکہ اہل نظر کے یہاں آج بھی ریاض الجنہ میں دربار رسالت لگتا ہے۔ ہاں وہ جو واہ، آیا نا یزکیہم، ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، تو وہ تزکیہ آج بھی ہو رہا ہے۔ اور روئے زمین پر جہاں کہیں دین کا کام ہو رہا ہو، وہ کوئی بندہ نہیں کرتا، وہ کام اہل نظر کی نگاہ سے سرکار کا نور کام کر رہا ہے، واہ کیونکہ واہ، یزکیہم آیت تو ابد الآباد کے لیے ہے، تو میں اور آپ کوئی کام نہیں کرتے، کام سرکار کا نور کرتا ہے، جس پر توجہ ہو جائے اس سے کام لے لیا جاتا ہے۔ صحیح، اب جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال فرمانا ہے، یہ ایک موضوع ہے پورا، اسے وہ میں الگ ہے۔ سمیرائز کر کے صرف اتنا ذکر کر دیتا ہوں کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ایک لمحے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قانون کے تحت آپ کی روح مبارک کو قبض کیا گیا، اور اس کے فوراً بعد آپ کو ویسی ہی حیات عطا کر دی گئی جیسا کہ پہلے آپ کی حیات مبارکہ تھی۔ صحیح، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج مجھے کوئی یہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ تمہارے نبی مردہ ہیں، ہوں، تو میں اسے یہ کہوں گا کہ میرے نبی تو زندہ ہیں، تمہارے کوئی نبی کوئی اور ہوں گے جو مردہ ہوں، ہمارے جو نبی ہیں وہ زندہ ہیں۔ اور اس پر ایک واضح دلیل میں ذکر کر دوں کہ شہید کے حوالے سے پوچھا جائے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے شہید جو آیت پڑھی ماشاءاللہ، شہید جی، زندہ ہے، شہید تو زندہ ہے، شہید ہوتا وہ ہے جو سرکار کی ناموس پر جان قربان کرے، تو جو آپ کی ناموس پر جان قربان کرے وہ زندہ ہے، تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جنہیں اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے وہ کیوں کر زندہ نہ ہوں گے؟ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم زندہ ہیں۔ صلی اللہ علیہ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے شعر پڑھا کہ فریاد فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خیر بشر خبر نہ ہو۔ کو خبر تھا۔ یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے یہ شعر، اچھا اس واہ، پر واضح احادیث موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں تمہیں اپنے پیچھے اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آپ کو یہ قوت عطا فرمائی، یہ روحانی طاقت عطا فرمائی کہ آپ اپنی امت کے احوال پر باخبر ہیں، صحیح، اور نہ صرف باخبر ہیں، جب امتی تڑپ کر سرکار کو پکارتا ہے اللہ، تو سرکار اس کی مدد بھی فرماتے کیا ہیں، بات ہے، اور اس پر سبحان اللہ، بیسیوں نہیں، اس پہ سینکڑوں واقعات ہیں۔ اور اگر عاشق سچا ہو تو سرکار دو عالم میرے شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی بار سرکار کی بارگاہ میں گئے، اللہ، اللہ اکبر، کیا بات ہے، تو عرض کی یا رسول اللہ جب میں اپنے دیار میں ہوا کرتا تھا تو اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا اور آپ سے شرف ملاقات حاصل ہو جاتا تھا، آج میں پہلی بار آپ کے در پر آیا ہوں تو آج تو میں آپ سے مصافحہ کر کے جاؤں گا، اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس زمانے میں کئی اولیاء مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ کے لیے نبی کریم نے اپنے دستے مبارک کو مزار مبارک سے ظاہر فرمایا، اللہ اکبر، اور شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بوسہ دیا اور مصافحہ کا شرف حاصل کیا۔ واہ واہ، اسی طرح اگر آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کو دیکھیے تو جب آپ تڑپ کر پکارتے تھے تو کرم فوراً ہوتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو دیکھیے، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن۔ مسئلہ یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ سلام کا اور جواب، بہت سارے مولانا جامی، مولانا جامی، شیخ سعدی، کیا بات، یہ تو وہ ہیں کہ جو مطلب زندہ مثال ہیں کہ آج ہم ان کا ذکر کریں تو ہمارا دل مطلب کیفیت بن جاتی ہے، اس میں آپ خالد کی محمود روح جو ہے صاحب خوش ہو کا جاتی ہے۔ شعر مجھے یاد آ گیا کہ رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے، جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے تو ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب مچلے کہ میں نے بہت کوئی بار کیوں خواب پوچھے، میں دیدار کیا، ہاں، اب تو جاگتی آنکھوں سے دیدار کر کے جانا ہے، اللہ اللہ، اور پھر اس کیفیت میں پہنچے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، عالم مثال میں تمثیل میں کہا، تو پھر سارے پردے اٹھا دیے گئے اور اپنا دیدار کروا دیا گیا۔ تو آج بھی میں تو اس بات کو یوں سمجھیں
واللہ باللہ تاللہ حلفن کہہ رہا ہوں، واللہ العظیم، اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ جو طلب کرتے ہیں، سرکار کو پکارتے ہیں تو سرکار ان پہ ضرور کرم کرتے ہیں، اور اکثر کرم کرتے ہیں. اور یہ تو در وہ ہے کہ اگر آپ سرکار کے در سے جڑ جائیں نا، میں آپ کو یہ بات حلفن بتا رہا ہوں، وہ کبھی اس پر خزاں ہی نہیں آتی. بے شک. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سدا بہار ہونے کا نسخہ بتائیں، تو میں انہیں صرف ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں سرکار کے سچے عاشق بن جاؤ. کیا بات. سرکار سے پکی. دیکھیں آج اگر کسی کو مجازی محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے محبوب کے خیال میں دن رات کھویا رہتا ہے نا، میسیجز کرتا ہے، اس کی گلی میں جا کے کھڑا ہو جائے گا. ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں، ہمیں سرکار کا خیال روزانہ کیوں نہیں آتا؟ ہم روزانہ درود کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت میں کمی ہے. اگر محبت پکی ہو گئی تو آپ کہیں پر بھی بیٹھے. مفتی احمد خان نعیمی رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہم آقا سے دور ہیں، آقا ہم سے دور نہیں. آپ جہاں پر بیٹھے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. اب ایک غریب آدمی ہے، وہ عمرے پہ نہیں جا سکتا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے؟ تو آپ فرماتے ہیں، مفتی احمد خان نعیمی فرماتے ہیں کہ وہ جہاں پر ہے وہیں پر بیٹھے اور دربار رسالت کا تصور کرے. تو ہم دور ہیں، آقا دور نہیں. گویا کہ آپ جسم وہاں پر ہوگا، آپ روح کے ساتھ دربار رسالت میں موجود ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، آپ سے ہماری محبت ہے، عقیدت ہے، اور جو امتی آپ کو پکارتا ہے، آپ کی تو بڑی شانیں ہیں. آپ کے محبوب حضور غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ جو آپ کو پکار لے تو غوث اعظم بھی اس کی مدد کو آ جاتے ہیں، چونکہ آپ اقطاب اربعہ میں شمار ہوتے ہیں. ولایت میں آپ کا بہت بلند و بالا مقام ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم کیوں نہیں فرمائیں گے؟ طلب سچی ہونی چاہیے. مطلب آپ کی گفتگو کا